جہاں رمضان کی تمام تر عبادات، روزہ ہے، تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے، اعتکاف ہے، صدقہ و خیرات ہے، اسی طرح رمضان کے آخر کے اندر ایک اور عبادت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری امت کا غریب بھی دے، میری امت کا امیر بھی دے، میری امت کا غریب بھی دے، میری امت کا امیر بھی دے۔ یہ صدقۃ الفطر ہے کیا؟ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی، جو بھول چوک ہوئی، رب تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کی ادا کرنے سے اس بھول چوک کو معاف فرما دیتا ہے، اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ نصف سا گندم۔ جس نے روزے رکھے وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، جس نے روزے نہیں رکھے وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ جن پر روزے فرض تھے وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کریں گے، اور جن پر روزے فرض نہیں تھے وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ ایک 20 سال کا جوان بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور ماں کی گود کے اندر ایک دن کا بچہ ہے وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ نصف سا گندم۔ نصف سا گندم موجودہ پیمانے کے اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے 2 کلو آٹا، 2 کلو آٹا۔ رقم کیا ہے؟ 300 روپیہ فی فرد۔ صدقۃ الفطر 300 روپے ہے، 300 روپے۔ لیکن یاد رکھنا یہ 300 روپے کون ادا کرے گا؟ ایک شخص کی لاکھ روپے آمدنی ہے اور ایک شخص کی 20,000 مہینے کی آمدنی ہے، کیا دونوں 300 ادا کریں گے؟ نانا، رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے، آسانی ڈھونڈتے ہو۔ رب تعالیٰ نے تمہیں جو دیا، جتنا اس نے دیا ہے اس کی شان کے مطابق تم دو۔ یہ صدقۃ الفطر رب اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ کیوں رب نے صدقۃ الفطر رکھا؟ کیا رب کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، نہیں نہیں۔ رب کہہ رہا ہے میرے غریب بندے بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ رمضان کے بعد تم عید کرو گے نا، امیروں کی عید تو روزانہ ہوتی ہے، تمہاری تو ہر روز عید ہے۔ عید تو اصل میں غریب کے بچے کی ہے۔ اس دن غرباء کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ نبی نے جو فرمایا نا، میرا دل چاہتا ہے میری امت کا غریب بھی صدقۃ الفطر دے، امیر بھی دے۔ یہ صدقۃ الفطر 300 روپیہ اس امت کے غریب کے لیے ہے، وہ 300 روپیہ دے گا، وہ 300 روپیہ دے گا۔ بڑا مسئلہ پوچھتے ہیں جی صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ انہیں زیادہ بتایا جائے نا، نہیں جی وہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، وہ جی 300 روپیہ ہے، 300 روپیہ ہے۔ جب اخبار میں پڑھا تھا تو پھر پوچھا کیوں ہے؟ آج ہمارا ایک طرز زندگی بن چکا ہے، ہم کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانے کے عادی بن چکے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے، ہم کسی اور سے اس لیے پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی تخفیف ہو جائے اور ہم کل قیامت کے دن کہہ سکے وہ مولوی صاحب نے اتنا کہا تھا ہم نے کر دیا۔ نانا، میں کسی کا بوجھ جو ہے اٹھا کے جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جنہیں رب نے دیا ہے وہ کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر دو، کھجور کے حساب سے دو۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اگر بیٹے کی شادی میں تم تیل مہندی کر سکتے ہو جو ایک جائز رسم نہیں ہے، اگر بیٹے کی شادی پہ ڈھول باجے بجا سکتے ہو جو ایک جائز رسم نہیں ہے، اگر بیٹے کی شادی پر لاکھوں روپے تم تصویر کشی پر صرف کر سکتے ہو جو ایک جائز امر نہیں ہے، تو پھر صدقۃ الفطر 300 روپیہ کیسے دے سکتے ہو؟ صدقۃ الفطر 300 روپیہ کیسے دے سکتے ہو؟
یا ہم نے دین کو مذاق بنا لیا؟ یہ دین اتنا مظلوم ہے، جہاں دین کے کوئی مسئلے کی باری آتی ہے ہم ہیلے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب قوم قبیلے کی بات آتی ہے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جی کم نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ناک کٹ جائے گی۔ جی فلاں کی ولیمے میں اتنے ڈشیں تھی، میں اپنے بیٹے کی ولیمے میں اتنے ڈشیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں؟ زیادہ دو گے؟ کم دو یار۔ نہیں، میری ناک کٹ جائے گی۔ یہ جذبہ بھی تو پیدا کرو نا۔ میرے بھائی نے 300 صدقۃ الفطر دیا، میں 600 دوں گا، میں 1000 دوں گا، اللہ کو دوں گا نا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کو دو گے اللہ اپنی شان کے مطابق لٹائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق لٹائے گا۔ جی ہاں، صدقۃ الفطر کشمش کے حساب سے دیجئے، جنہیں رب نے استطاعت دی ہے۔ 4 کلو کشمش کی قیمت، 4 کلو کشمش کی قیمت یہ تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے میری معلومات کے مطابق، وگرنہ آپ ریٹ معلوم کر لیں۔ 4 کلو کشمش کی قیمت کے حساب سے صدقۃ الفطر دیں۔ نہیں استطاعت، کم آ جائیں، کم آ جائیں، کھجور کے حساب سے دے دیں۔ 4 کلو کھجور، اس کی قیمت، اب کھجور کی کوالٹیز ہیں، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، درمیانی ہے۔ کسی ایک کوالٹی کی کھجور کی قیمت لگوا کر صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ نہیں حیثیت، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، نیچے آ جائیں، جو کے حساب سے دے دیں۔ 4 کلو جو کی قیمت دے دیں، یہ تقریباً 550 کے قریب بنتی ہے۔ 4 کلو جو، اس کی قیمت، اس کی بھی حیثیت نہیں ہے، اس کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں۔ پھر گندم کے حساب سے دے دیں، آٹے کے حساب سے دے دیں۔ 300 روپیہ، 300 روپیہ۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر شریعت کہتی ہے تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم مستثنا ہو، پھر تم مستثنا ہو۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر موبائل پیکج لگانے کے پیسے ہیں، نیٹ کے بل دینے کے پیسے ہیں، کیبل کے پیسے دینے، کیبل کا بل دینے کے پیسے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں مہندی کی رسم کرنے کے پیسے ہیں، مہنگے مہنگے لباس، اور آج کی عورتوں کو پارلر جا کر تیار ہونے کے لیے پیسے ہیں۔ صدقۃ الفطر کے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت راسخ ہو چکی ہے۔ اس لیے خدا را دین سے مذاق نہ کرے۔ دنیا چھوڑ کے جائیں گے دونوں ہاتھ خالی، اللہ کی قسم میں 1 روپیہ بھی ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ کون سی دولت میں ساتھ لے کے جاؤں گا جو اس دنیا کے اندر میں نے خرچ کر دی ہوگی، خرچ کر دی ہوگی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ نماز عید سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ جس نے آج کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے، ادا ہو گیا۔ جس نے رمضان کے شروع میں ادا کیا اس کا بھی ہو گیا، لیکن نماز عید سے بعد میں نہ ادا کریں۔ اگر کسی ایسے شخص کو پہنچانا ہے جو دور رہتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں لاہور ہوں، گاؤں جاؤں گا، علاقے میں جاؤں گا، پھر دوں گا، اس کا صدقۃ الفطر نکال کر اپنے پاس رکھ لیں۔ صدقۃ الفطر نکال کر اپنے پاس رکھ لیں۔ عید کے دن صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہوگا، اور جو رمضان عید کے دن صبح صادق سے پہلے انتقال کر گیا اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر ماں باپ اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں گے۔ بالغ اولاد ہے، کمانے والی ہے، کمانے والی ہے، وہ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے گی۔ رہا یہ مسئلہ، میری دکان پر 4 ملازم کام کرتے ہیں، 5 ملازم کام کرتے ہیں، میرے گھر میں 4 ملازم ہیں، 5 ملازم ہیں، کیا میں ان کا صدقۃ الفطر ادا کروں گا؟ یاد رکھیں، پہلے دور کے اندر غلام ہوتے تھے، غلاموں کا کیا جاتا تھا، کیونکہ غلام آقا کی مرہون منت ہوا کرتے تھے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر یہ جو ملازمین ہیں یہ تنخواہ لیتے ہیں، یہ تنخواہ لیتے ہیں، اپنے وقت کی پوری اجرت لیتے ہیں، یہ صدقۃ الفطر اپنا خود ادا کریں گے۔ لیکن اگر دکان کا مالک، گھر کا مالک
बतौर इस्तेहसान मोहब्बत उनकी तरफ से अदा कर दे तो अदा हो जाएगा, अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। सदक़तुल फितर गुरबा को दें, मसाकीन को दें, युतामा को दें, उनको दें कि जिनके पास पहनने को लिबास नहीं, उनको दें जिनके पास खाने को खाना नहीं, उनको दें जो ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो जाएं। सदक़तुल फितर अपने करीबी रिश्तेदारों के अंदर तलाश करें, करीबी रिश्तेदार नहीं है मोहल्ले में तलाश करें, शहर में तलाश करें, नहीं है तो फिर सबसे बेहतरीन मसरफ सदक़तुल फितर का वो दीनी मदारिस हैं, दीनी मदारिस हैं, वहां सदक़तुल फितर पहुंचाएं। और सदक़तुल फितर किया जाएगी नमाज ईद से पहले पहले। नमाज ईद का वक़्त भी समाअत फरमा लें, हो सकता है अगले जुमे को ईद हो। नमाज ईद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मस्जिद के अंदर 6:30 बजे अदा की जाएगी। नमाज ईद उल फितर इस मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह 6:30 बजे अदा की जाएगी। और उससे पहले इंशाअल्लाह 27वीं शब को हमारी मस्जिद के अंदर नमाज तरावी की तकमील है। तकमील कुरान पर दुआ की कबूलियत की घड़ियां होती हैं, तो उस मुबारक मौका की मजलिस में जो भी शरीक होना चाहे 27 रमज़ान बाद अज़ नमाज तरावी इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ भी होगी। और इसके अलावा रमज़ान की आखिरी ताक़रातें हैं, इन ताक़रातों को कीमती बनाइए। जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, खुदारा अल्लाह के हुजूर मांग कर अपने गुनाहों की और इस उम्मत की परेशानियां दूर करने की रब से दुआ मांग लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन।